بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہے۔ میری عدالت کو بارود سے اڑا دو، بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں جسٹس صاحب کے، اور یہ ریمارکس کیوں آئے ہیں؟ یہ ریمارکس کو عام ریمارکس نہیں ہیں، اور آرمی چیف نے خطاب کیا ہے قومی سلامتی کمیٹی سے۔ وہ خطاب بڑا اہم ہے، اور اس خطاب کے کچھ نکات پر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اس پر ضرور بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جناب نواز شریف صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اب اس پہ بھی بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں، میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں۔ محسن نقوی صاحب مسنگ ہو گئے ہیں، یا ان کو کسی نے مسنگ کر دیا ہے یا کروا دیا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ بڑی اہم سٹوریز ہیں، بس آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے جناب، جہاں گھنٹی کا نشان بنا اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹ لگ رہے ہیں، اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے لگ رہے ہیں۔ 29 رمضان المبارک تک بیاب علاقوں کی 100 مساجد، اب تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ لگ جائیں گے۔ ساتھ جو راشن کا پروجیکٹ ہے وہ بھی شروع۔ اصل میں راشن کے لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ رمضان میں ہی عام طور پہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے لیے ڈیمانڈز بڑی آ جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی راشن کی، اور ہر دفعہ ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بچوں، یتیم مسکین بچوں کے کپڑے اور جوتے، وہ بھی پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے، اور افطار ڈنر ویسے ہی شروع ہیں۔ تو یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ اس خبر پہ بات کروں گا، بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ حافظ حسین احمد JUI سے تعلق، کافی عرصے سے علیل تھے، یہ انتقال کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ بھائی حافظ حسین احمد صاحب بہت ہی زبردست انسان، بہت ہی ملنسار، بہت، یہ آپ اس کو یوں نہ سمجھیے کہ جو لوگ اس کو آپ ان کو جانتے تھے یا جانتے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور میڈیا میں ان کو ہم بلاتے تھے۔ اب تو ایک عرصہ دراز سے وہ نہیں آ رہے، کیونکہ وہ بیمار تھے، گردوں کے عارضے میں لاحق تھے۔ اب وہ کوئٹہ میں انتقال کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ ایک ملنسار انسان تھے، یہ ایسے انسان تھے، مجھے یاد ہے ان کی جو حصے مزاح ہے نا، وہ کیا زبردست تھی، بہت زبردست۔ حافظ صاحب لوگوں کے سیاسی نظریات کا بھی احترام کرتے تھے، لوگوں کے مذہبی نظریات کا بھی احترام کرتے تھے۔ ایک بہت ہی عظیم سیاستدان، عظیم ایک انسان، عظیم، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی براڈ مائنڈڈ انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کے بھی۔ یار یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا ایک واقعہ ہوا ہے، یہ ابھی تھوڑے دن، کل پرسوں کی بات ہے۔ دہشت گردوں نے، ایک پاک آرمی کا جوان تھا، وادی تیرا میں یہ کوئی جگہ ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، اگر میں اس کو غلط پر پروناؤنس نہ کروں تو برکمبر خیل ولی خیل۔ جو لوگ وہاں کے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو ٹھیک کریں گے اگر میں کریکٹ پروناؤنس نہیں کر رہا تو۔ وادی تیرا میں پاک آرمی کا ایک جوان گیا چھٹی پر، دہشت گرد اس کے گھر داخل ہو گئے۔ ٹھیک، وہ جوان، اس کی ڈیوٹی بلوچستان میں تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ادھر بلوچستان میں اس کی ڈیوٹی تھی، اور وہ گھر چھٹی پر آیا وادی تیرا میں، تو وہ جناب وہ اس کو گھیر لیا، اس کے گھر آ کے فائرنگ کی، اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی دہشت گردوں نے۔ ٹھیک ہے نا، حالات یہاں تک، اس ناحیت تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اب اس خبر میں ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے، ایک پازیٹو پہلو بھی ہے۔ نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ معاملات اتنے تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہر ایک جوان گھر چھٹی پہ آتا ہے اور اس کو دہشت گرد جو ہے نا وہ گھیرا تنگ کر کے اور اس کے گھر پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ پازیٹیو نیوز اس میں یہ ہے، پازیٹیو پہلو یہ ہے، مثبت پہلو یہ ہے
کہ علاقے کے اس محلے کے اس شہر کے تمام لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے دہشت گردوں کو بھگایا، دہشت گردوں کو مقابلہ کیا، اور تو اور وہ جناب مساجد میں اعلان ہوئے، وہاں کا جو کمیونٹی سسٹم تھا، وہاں کے جو مشران تھے، وہاں کے جو بڑے تھے، وہاں کا وہ یہ والا سسٹم، وہ سارے کے سارے لوگ، پورا علاقہ نکل آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم ان کو حوالے نہیں کریں گے۔ تو اگر اسی طرح سے عوام پاکستان جاگے گی، لوگوں کی بڑی پاور ہوتی ہے بھائی، عوام کی بڑی پاور ہوتی ہے، اگر عوام جاگیں گے تو ڈیفینیٹلی ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنے میں، اور ان دہشت گردوں کا اس حساب سے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ان کے یہ اپنے عزائم میں ناکام ہوں گے۔ یہ اس میں ایک پازیٹو پہلو تھا، پازیٹو پہلو بہت ہی زبردست قسم کا۔ یہاں پی ٹی آئی تنقید بھی کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے ان کی تنقید بہت ساری بجا تنقید ہو، بہت ساری ٹھیک تنقید ہو، کہ بھائی نواز شریف صاحب، اگر آپ تنقید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سلامتی کمیٹی کی جو ابھی اجلاس ہوا ہے اس میں شریک نہیں ہوئی، تو پھر نواز شریف صاحب شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا، اس میں دو تین باتیں ہیں۔ اپنی پارٹی نام دیتی ہوتی ہے ان لوگوں، جیسے پی ٹی آئی نے تو انکار کیا نا، بائیکاٹ کیا۔ اچھا، پی ٹی آئی نے صرف بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ جی اگر ہماری ملاقات کروائی جائے وہاں سلامتی کمیٹی کے اپنا جیل میں، تو پھر ہم ان سے اجازت لے کے تو ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے پینترا بدلا کہ ہماری ملاقات بھی کروائی جائے، اور عمران خان کو پیرول پر رہا کروا کے سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں شامل بھی کروایا جائے، ان کو اس طریقے سے وہ شامل بھی کر دیا جائے، اور وہ اس سلامتی کمیٹی، حالانکہ ان کے اپنے دور میں جب سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ، باقی اپوزیشن، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا تھا۔ آرمی چیف بھی ادھر آئے، باقی لوگ بھی آئے، خان صاحب اس لیے نہیں آئے کہ میں ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب منافقت کی انتہا دیکھیں کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے اس وقت آپ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے، اب آپ کہتے ہیں مجھے پیرول پہ رہا کرواؤ اور سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں لے جاؤ۔ یہ منافقت اور یہ ہپوکریسی دیکھ لیں، یہ تو ان کی ڈیمانڈز تھیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ تو تنقید کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی، تو یہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں آئے؟ تو مطلب ہر جماعت نے ان کے اپنے اپنے لوگوں کے نام دینے ہوتے ہیں، مثلا 10 نام، 15 نام، 8 نام، جتنے بھی کوئی نام دینا چاہے، وہ جو وہاں پارلیمنٹیرین کے، تو وہ اس پارلیمانی کمیٹی جو کہ ان کیمرہ اجلاس تھا، خیر پاکستان میں ہوتا تو وہ یہ جو ان کیمرہ اجلاس، لڑائی بھڑائی، اب فیصل واڈا نے ایک بیان دیا تو علی امین نے دوسرا دے دیا، وہ ساری چیزیں آرام سے ان کیمرہ سے نکل کے وہ پھر جو ہے نا باہر سب آتی رہتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کیمرہ اجلاس تھا، تو کیا ان کی پارٹی نے نواز شریف صاحب کا نام نہیں دیا؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ان کی پارٹی نے پوچھا ہوگا کہ قبلہ آپ نے جانا ہے، پوچھا ہوگا نہیں بلکہ میں نے خود پوچھا ہے بہت سارے لوگوں سے کہ جی آپ نے جانا ہے، تو انہوں نے، نواز شریف صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس میں جانے سے انکار کیا، اور انہوں نے مطلب جانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی نہ بھیجا جائے۔ ایک مطلب اس کے پیچھے کیا ہے کہ اگر اس کے پیچھے میں نے کچھ کوریدا، میں نے پوچھا، میں نے کیا ہے، تو مجھے جواب ملا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، مایوسی ہے۔ اچھا، مایوسی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ظاہر ہے جو الیکشن میں جس طرح کی زیادتی کی گئی، جس طرح سے انہیں چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، جس طریقے سے شوشہ چھوڑا گیا کہ یہ دونوں سیٹیں ہار رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، تو بہت ساری مایوسی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آئے۔ لیکن میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک زیرک سیاستدان، ان کے اس وقت قد کاٹ کا، کیلیبر کا اور کوئی سیاستدان موجود نہیں ہے۔ وہ آتے یہاں پہ مشورہ دیتے، ان کا مشورے کی ویلیو ہوتی، ان کے مشورے کا وزن ہوتا، ان کے مشورے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ہو رہی تھی، یہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ہی اہم تھیں، یہ ہوتی۔ آرمی چیف کا خطاب ہوا ہے، اس میں وہ خطاب پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا
قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں، یعنی ملک کی سلامتی سے بڑھ کر نہ کوئی ایجنڈا، نہ کوئی تحریک اور نہ کوئی شخصیت۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک، یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمیں بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ بھائی یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اگلے ہی جملے میں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر اپنے بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے۔ ہم گورننس کو، اچھا یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ یعنی گورننس اگر پور ہوگی تو اس کو ہم خون سے بھرتے رہیں گے، کب تک ایسا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، یہ ایک تنقید بھی ہے۔ اور علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر، اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اچھا، اب اس میں دو چار باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو گورننس کے گیپ والی بھی بات ہے کہ اگر گورننس کا گیپ ہوگا تو ہم کب تک شہداء کی قربانیاں دیتے رہیں گے اور اسے خون سے فل کرتے رہیں گے۔ بھائی آپ اپنی گورننس ٹھیک کرو، سارے صوبے جتنے بھی ہو، باقی بھی، وفاق بھی، سارا کچھ۔ ساتھ ہی یہ کہ ہمیں ہارڈ سٹیٹ بننا ہے، جو موسٹ امپارٹنٹ پیوٹل پوائنٹ ہے۔ سافٹ سٹیٹ بن کے ہم کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہارڈ سٹیٹ بننا ہے تو پھر اس ہارڈ سٹیٹ میں بہت کچھ، اس جملے پر کچھ اطراف سے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی آپ جب ملٹی لنگول سٹیٹ ہوتے ہیں، جب اس طریقے سے جو وفاق ہوتے ہیں، اس میں اب ہارڈ سٹیٹ نہیں بن سکتے، ہارڈ سٹیٹ میں بہت سارے نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بہت سارے معاملات میں، اور اگر ہارڈ سٹیٹ بننا بھی ہے تو پھر یہ سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ اور یہ سٹیٹمنٹ ایگزیکٹو سے اور سیاستدانوں سے آنا چاہیے تھا، نہ کہ آرمی چیف سے۔ ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو یہ ہارڈ سٹیٹ، اور کچھ لوگ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ ایسا ڈنڈا حافظ صاحب چلانا چاہتے ہیں کہ پھر وہ سب کی چیخیں آئیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہارڈ سٹیٹ صرف اس تناظر میں بیان دیا ہے حافظ صاحب نے کہ اب دہشت گردوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، تو ڈیفینیٹلی ہارڈ سٹیٹ بننا چاہیے پھر، کیونکہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ اور امریکہ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے وہ کیوبا میں گوانتانامو بے جیل قائم کر دی کہ امریکہ کی سٹیٹ سے باہر، باؤنڈری سے باہر، کیونکہ ہماری جو سپریم کورٹ یا وہ ہو اس کو وہ ختم نہ کر سکے۔ تو اس طرح کے بھی فیصلے ہوئے ہیں۔ آج بھی جہاں پہ تھوڑا سا احتجاج ہو، ٹرمپ صاحب آئے ہیں، وہ آئے دن کسی کو کدھر ڈنڈا مار رہے ہیں تو کسی کو کدھر۔ تو یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو ہر صورت میں ڈیفینڈ کرتی ہے ہر سٹیٹ، اور یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ کیا یہ میری اس عدالت کو بارود سے اڑا دو، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ویسے ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور بھائی یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، کاز لسٹ کی منسوخی ہوئی ہے۔ یہ کیس لگا تھا مشال یوسف زئی نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ایک توہین عدالت کا کیس لگایا، اور کیس لگا جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں۔ اور نے کہا توہین عدالت کا کیس لگایا کہ اڈیالہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی اڈیالہ کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کروا رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جیسے ہی یہ کیس لگا تو وہ کاز لسٹ منسوخ ہو گئی، اور کاز لسٹ جب منسوخ ہوئی تو پھر جج صاحب نے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بلا لیا
یعنی ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی سلطان محمود ہے ان کا نام، اور ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی لوگوں کو بلا لیا اور پوچھا کہ اس میں آپ ملوث ہیں؟ تو پھر جواب ملا کہ سر مجھے تو ڈپٹی رجسٹرار ایڈیشنل نے کہا کہ سر مجھے تو جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کے آفس کی طرف سے حکم آیا تھا کہ چونکہ اس پر لارجر بینچ بن چکا ہے تو اب یہ منسوخ کر دیں کاز لسٹ۔ تو پھر جج صاحب بپھر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا کیا قانون ہے کہ آپ کسی جج کی مرضی کے خلاف اس سے پرمیشن لینے کے بغیر اور مرضی کے بغیر کس طرح سے کاز لسٹ منسوخ کر کے دوسرے بڑے بینچ میں یا لارجر بینچ میں لگا سکتے ہیں؟ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ تو پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے، ہم بنیادی سوالات ہی طے نہیں کر پاتے، 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہیں، اور معیشت اس طرح سے کیسے وہ کر سکتے ترقی؟ آپ ایک چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ دے گا۔ ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کل کو اگر کوئی کرپٹ چیف جسٹس آ جائے تو کیا اس کے کہنے پر آپ اسی طریقے سے آپ منسوخ کرتے رہیں گے یہ ساری چیزیں؟ اور یہ بہت بڑی بات تھی بھائی، یہ ایک اتنی بڑی بات تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اچھا، لیکن بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ اس کو الگ تھلگ رہ کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس ناہج پہ ہم کیوں پہنچے ہیں؟ بحث اس پوائنٹ پہ ہونی چاہیے، ڈسکشن اس پوائنٹ پہ ہونی چاہیے۔ اس ناہج پہ ہم اس لیے پہنچے ہیں کہ میرے معزز ججز نے بادی النظر میں مبینہ طور پر کسی کی محبت میں فیصلے کیے، کسی کی بغض میں فیصلے کیے، کہیں اس طریقے سے فیصلے کیے کہ جناب کسی کی پارٹی کے کہیں پر کوئی ٹرک چڑھ گئے۔ سر اگر ایسا نہ ہوتا تو معاملات یہاں تک نہ پہنچے ہوتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی آئیڈیل کوئی سچویشن نہیں ہے، یہ کوئی قابل تعریف صورتحال نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں اس نہج تک کیوں پہنچے ہیں، ان کو سب کو مل کے سوچنا ہوگا۔ محسن نقوی صاحب کیا غائب ہو گئے ہیں بھائی؟ یہ کچھ میڈیا رپورٹس آئی ہیں کہ سیاسی منظر نامے سے بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑا انسیڈنٹ یا اس سے بڑا ایکسیڈنٹ یا اس سے بڑا واقعہ یا سانحہ کیا ہوگا جو یہ جعفر ایکسپریس کا ہے؟ محسن نقوی صاحب کہیں نظر نہیں آئے، ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں نظر آیا، ان کو کہیں پر انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، اور وہ موسٹ ریلیونٹ اتھارٹی اور موسٹ ریلیونٹ پرسنالٹی تھے اس میں۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب گئے، ان کے ساتھ آرمی چیف گئے، وہاں پر زخمیوں کی تیمارداری کی گئی جو کوئٹہ میں، اور پھر وہاں بھی محسن نقوی صاحب ہمیں نظر نہیں آئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا جو یہ اپنا ابھی جو اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا، اس میں بھی محسن نقوی صاحب نظر نہیں آئے۔ محسن نقوی صاحب جو دبئی میں فائنل ہو رہا تھا یہ اپنا چیمپئنز ٹرافی کا، اس میں بھی میزبان حالانکہ وہ خود تھے، اس میں بھی وہ نہیں گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی بہت سارے معاملات میں جب محسن نقوی صاحب نہیں گئے تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہے، کیا ان کو اس لیے سائیڈ لائن کیا گیا کہ وزیر اعظم سے ان کے اختلافات تھے؟ کیونکہ وہ تو بڑے گھر کے چہیتے تھے نا، کیا اس لیے سائیڈ لائن کیا گیا کہ معاملات بہت خراب ہو چکے تھے؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پی سی بی کا تو عہدہ جانے لگا ہے، ہو سکتا ہے ان کی وزارت بھی جانے لگے اور کچھ عرصے تک ان کو اس سے بھی فارغ کر دیا جائے۔ بہرحال یہ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، یہ کیا کیا دکھاتا ہے صورتحال، کیا کیا ہوتی ہے اور کیسے کس طریقے سے کروٹ بدلتی ہے صورتحال۔ بالکل اسی طرح سے احمد نورانی صاحب، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے ان کا اپنا ایک فیکٹ فوکس پر،
اور آرمی چیف کے خلاف کی ہے، اور آرمی چیف کے رشتہ داروں سے متعلق کہ جناب وہ یہاں یہ تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ترقیاں کی اور یہ وہ کیا اور سویلین اداروں کو لتھاڑا پتھاڑا کیا. خیر وہ بڑی لمبی چوڑی، میں اس پہ کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں وہ اس کا میں پوری اسٹڈی کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کی کلاس لے لی ہے کہ آپ نے یہ فیک نیوز دی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب محسن نقوی صاحب کے سوری یہ احمد نورانی صاحب، ان کے 2 بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جناب کو اغوا کیا گیا ہے ان کے گھر سے، اور ان کے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی لگی ہے، وہی زینب مزاری صاحبہ اور باقی کچھ لوگ ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کے وکیل ہیں. لیکن ہمیں ایک بات ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اب کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ ایسے صحافی جو یوتھیا صحافی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ احمد نورانی کی یہ جو سٹوری ہے یہ فیک سٹوری ہے، یہ آرمی چیف کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ فیک، اور یہ پہلی سٹوری پر یہ انگلیاں اٹھی ہیں. حالانکہ انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں سٹوری کی، بڑے لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا، پرویز مشرف کے بارے میں کی، بہت سارے اور لوگوں کے بارے میں کی، یہ پہلی سٹوری پر انگلیاں اٹھ گئی. جو یوتھیا صحافی ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک سٹوری ہے. لیکن ساتھ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹوری فیک تھی تو اس کے خلاف امریکہ میں بھی ہو سکتا تھا مقدمہ، اور جگہوں پہ بھی ہو سکتا تھا، تو اس طرح نہیں کہ اس کے بھائی. خیر اب یہ بات ہے کہ اگر اس کے بھائی اس کو ڈسون کرتے ہیں، اگر اس کے بھائیوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ یہاں پر ہیں، تو اس کو تو آئی تھنک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب مصیبت یہ ہے نا کہ لوگ بہت سارا کسی سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں یہ نقوی صاحب یہ دیکھیں گے، اسی طرح سے ٹیڑھی انگلی سے نکالنی پڑتی ہے کھیر، یہ سیدھی انگلی سے تو نکلتی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بہت ساری. اب احمد نورانی صاحب باہر بیٹھے ہیں جناب، اور وہاں ان کا نان نفقہ چل نہیں رہا، اور اس نے زور لگایا ہوا ہے جھوٹی سٹوریز پر اور جھوٹ بولنے پر، تاکہ میں بھی اسی طرح سے یوتھیوں کو چونا لگاؤں، کیونکہ پتہ ہے کہ یوتھیا چاہے ریڈی والا ہوگا یا پی ایچ ڈی ہوگا برابر کا جاہل ہوگا. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں جو بھی جھوٹ بولوں گا، جو باقیوں کے بک رہے ہیں، شہباز گل کے بک رہے ہیں، معید پیرزادہ کے جھوٹ بک رہے ہیں، باقی لوگوں کے عادل راجہ کے جھوٹ بک رہے ہیں، عمران ریاض صاحب کے جھوٹ بک رہے ہیں، تو میرا کیوں نہیں بکے گا؟ میرا بھی اسی طرح سے بکے گا، وہ بھی اسی طرح کے جھوٹ بیچنے. اور اس کو پتہ ہے کہ یوتھیا چونکہ جس کا اپر چیمبر تو ویسے ہی فارغ ہے، وہ تو اپر چیمبر ہے خالی، شعور ہے کوئی نہیں، عقل ہے کوئی نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی ساری چیزیں بک جائیں گی، اور اسی طرح سے بک رہی ہیں اور بک گئی ہیں. تو بہرحال یہ ان چیزوں کو نا، ملک کوئی بھی ہو، وہ بہت سارے حوالوں سے، میں نے کل بھی ذکر کیا کہ ایک پروفیسر کو جو امریکہ نے ملک بدر کیا، اور پھر عدالت وہ پہنچ گئیں، اور پھر عدالت نے سٹے دے دیا کہ اس کی ملک بدری نہ کریں، اور اس سٹے کے باوجود بھی انہوں نے دیا. تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں بھائی کہ جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کو بہت ہی فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور ہم نے ایک اودھم مچایا ہوا ہے. اس اودھم کے ساتھ ملک کوئی ترقی کر نہیں سکتا. آپ کے اظہار رائے پر آزادی نہیں ہوئی، آپ کے انتشار رائے پر قدغن لگی ہے. یہ نہیں ہے کہ اظہار رائے پر قدغن لگی ہے، اظہار کی آزادی ہے، انتشار کی آزادی نہیں ہے، اور نہ یہ آزادی ہونی چاہیے. السلام علیکم ناظرین اکرام. وطن عزیز میں سینکڑوں بے آب علاقوں میں بسنے والے لاکھوں افراد ندی نالوں اور جوڑوں کا پانی پینے پر مجبور ہیں. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ان علاقوں میں صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ کے تحت زی این نیوز کے پاکستانی اور اوورسیز پاکستان ویورز کے تعاون سے صاف پانی فراہم کر رہی ہے. آج بھی بے آب علاقہ کی ایک مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ مکمل کیا گیا، جو کہ محترم شیخ مبشر علی صاحب نے اپنے مرحومین والدین شیخ صادق علی اور رشیدہ بیگم کے ایصال ثواب کی نیت سے عطیہ کیا. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے صدقے مرحوم شیخ صادق علی اور مرحومہ رشیدہ بیگم کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس عطا فرمائیں، اور بروز معاشر انہیں جامع کوثر سے سیراب فرمائیں. شیخ مبشر علی اور ان کی فیملی پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما کر انہیں ہر رنج و غم اور پریشانی سے محفوظ فرمائیں، اور ان کے تمام حوائج شریعہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں. شیخ صادق علی رشیدہ بیگم اللہ انہیں جنت ہم غفار کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ شیخ مبشر علی اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے، اللہ آپ کے گھر میں خوشیاں دے.
अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। अल्लाह आपके वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, शेख मुबशर अलग के घर में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उसके वालिदैन को रिसालत को आपको कबूल फरमा। या अल्लाह शेख मुबशर अलग की जिंदगी में और उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह दिन दुगने रात चुगने उसको तरक्की अता फरमा। या हमारा मसला उसने हल फरमा दिया। या अल्लाह उसका ये सवाब उसके वालिदैन को पहुंचा। हजरत इब्न उमर से रिवायत है कि जो मुसलमान भाई की जरूरत में काम आएगा और उसके रंज और गम को दूर करेगा, अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर करेगा और रोज़ माशर उसकी जरूरत में काम आएगा। मोहतरम शेख मुबशर अली साहब को अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाए, उनकी फैमिली के साथ उन्हें खुश रखे। अल्लाह ताला जन्नत में जिस बंदे का दर्जा बुलंद करता है तो वो बंदा पूछता है, परवरदिगार मेरा दर्जा किस लिए बुलंद हुआ? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी औलाद की वजह पे उन्होंने तुम्हारे लिए नेक काम सर अंजाम दिया। आज ऐसी एक नेक औलाद शेख मुबशर अली ने अपने मरहूमीन वालिदैन शेख सादिक अली और रशीदा बेगम की बुलंदी दर्जात के लिए इलाके की मस्जिद में आवाम की सहूलत के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट अतिया किया। जफर नकवी साहब के शुक्रगुजार हैं। हम शेख मुबशर अली और उसके मरहूम वालिदैन शेख सादिक अली और रशीदा बेगम के लिए भी दुआ गो हैं। हमारे इलाके में जो पानी का मसला था माशाल्लाह वो शेख मुबशर अली के तमाम से हल हो गया है, तो हमारा सारा इलाका उसका शुक्रगुजार है। अल्लाह ताला उनके वालिदैन को इसका सवाब पूरा पूरा अता फरमाए। तो हम जफर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इलाके में उन्हें पानी का इंतजाम करके दिया है। अहले इलाका इससे बहुत खुश है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जफर नकवी साहब की टीम का, और यहाँ पर आए हैं आवाम के लिए साफ पानी का इंतजाम किया है। पानी की टैंकी लगाई है, टूटियाँ लगाई हैं और पंप लगाया है, बोर भी लगाया है, और अहले इलाका इनसे बहुत खुश है। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सदका बेहतरीन कारआमद दवा है और हर किस्म के सदक़े में किसी प्यासे को पानी पिलाना अफजल तरीन सदका है। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में बयान किया है कि किसी भी जानदार यानी इंसान, चरिंद परिंद और हैवानात के लिए भी पानी का इंतज़ाम करना नहायत अजर व सवाब का बायस है। अब आप ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के डोनर्स और ZN न्यूज़ के व्यूअर्स के ख़ुसूसी तावन से इंशाअल्लाह 29 रमज़ान मुबारक तक बेआब इलाकों की 100 मसाजिद में साफ़ पानी के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत व सलामती अता फरमाए।